مدینے والا تو دور کی بات ہے، بغداد میں عبد القادر جیلانی کا پکڑ لو، عبد القادر تک نہ جا سکو، امریکہ بغداد کو پکڑ لے تمہیں پرواہ نہیں، تم پاک پتن میں ماتھا ٹیک لو، علی حجویری داتا کو مان لو، تمہارا بیڑا پار۔ اللہ اکبر، کیا کہا جائے، کس کو سنایا جائے۔ جمعہ پڑھانے آیا کرتا ہوں، راستے میں دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم آج ایک واقعہ نظر آیا۔ پچھلے دنوں ایک جگہ سے میں گزرتا تھا راستے میں روزانہ ہر جمعہ کو، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھڑکاؤ ہونے لگا، دو ملنگ ہرا چوغا پہن کے کھڑے ہو گئے اور وہ سڑک پر صندوق سی رکھ کے مانگنے لگے، چبوترا کھڑا سا بنا لیا۔ آج میں نے دیکھا کہ وہاں تازہ دو قبریں ڈھیریاں سی بنی ہوئی اور ان پر دو ہری چادریں بھی ڈلی ہوئی، اب وہاں دو اولیاء بھی دفن کر دی۔ اب اگر وہاں جا کے مطالبہ پوچھ لو، ان سے سوال کرو، اکھاڑ کے دکھاؤ ان قبروں کو کون دفن ہے، اور پھر آؤ عقل کے اندھو، اگر وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو تم بھکاریوں کو دے جاتا کچھ، کبھی خود دفن نہ ہوتا، مگر کون سوال کرے گے؟ آنکھوں کے سامنے دن رات جعلی مزار بنتے ہیں، جعلی مزار، اللہ کی قسم، پہلے کھڑا چبوترا ہوتا ہے، چھڑکاؤ لگتا ہے، قریب کے درخت پر جھنڈا گاڑا جاتا ہے، دو بدمعاش بے دین بے نماز ملنگ کھڑے ہوتے ہیں، ہولے ہولے وہاں اینٹوں پتھروں چوننے کا مزار بنتا ہے، پھر وہاں حاجات اور مناجات اور داد رسی شروع ہوتی ہے، اور یہ دین ہے ہمارا۔ بالکل آنکھوں دیکھی جگہ میں بتلاتا ہوں کہ آج میں نے دیکھا کہ وہاں چھوٹی چھوٹی دو ڈھیریاں بھی بن گئیں اور دو قبریں اور دو سرخ سبز قسم ہرے ہی کپڑے بھی غلاف بھی قبروں پر چڑھ گئے۔ اب وہ پکا شرک کا ایک اڈا ایک ڈیرا بن جائے گا۔ وہاں کے قرب و جوار کے لوگ، کوئی آ کے اٹا چڑھائے گا، کوئی گھٹا ذبح کرے گا، کوئی منت مانے گا، کوئی 9 رتیں گزارے گا، کوئی وہاں آ کے اپنی حاجات سنائے گا، کوئی وہاں سے منتیں مرادیں لے گا، جھوٹ جھوٹ سب جھوٹ۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، بناسپتی اسلام کفر کے مقابل کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آج ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اسلام کی قوت کے ساتھ کفر کے مقابل کھڑے ہوں۔ وہ اسلام کی قوت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ رسول نے پہنچایا، اللہ نے اسلام اتارا۔ رسول کا کام اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ رسول کا کام اس دین کے اندر ہمارے حاجتیں، ضرورتیں، ہماری قضائیں، ہماری ساری کی ساری مناجات سننا، داغ رسی کرنا، یہ رسول کا کام نہیں۔ کہتے ہم رسول ہیں مگر جانتے نہیں کہ رسول کون ہوتا۔ رسول مرسل کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے بھیجے گئے رسول پہنچا دے، تیری ذمہ داری پہنچانے کی حد تک ہے۔ فذکر، نصیحت کر، بلغ، تبلیغ کر۔ ہم نے رسول اللہ کو اس کے عطا کردہ ذمہ داریوں سے ہٹا کر ہم نے رسول اللہ کو وہ ذمہ داریاں دیں جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے مخصوص فرمائی۔ میرے بھائیوں، یا کے صیغے کے ساتھ پکارنا گناہ ہے۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی ولا تدعوا مع اللہ احدا۔ اللہ رب العزت نے پکار اپنے لیے مخصوص فرمائی۔ اللہ کو پکارو اس لیے کہ وہ ہر وقت حاضر ہے، اس کو نہ موت ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ تھکن ہے، نہ زوال ہے، نہ بے خبری ہے، نہ لا علمی ہے۔ اس کو پکارو جو ہمہ وقت حی اور قیوم کھڑا ہے۔ ہم اس کو پکارنے لگتے ہیں جس پر موت بھی آ گئی، جس کو اونگ بھی آئی، جس کو نیند بھی آئی، جس کو تھکن بھی آئی، جس کو دکھ غم تکلیف بھی آئی، ہم اس کو پکارتے۔ اس اللہ حی و قیوم کو چھوڑ کر پکارنا جس کے لیے خاص ہے۔ سو اللہ نے عبادتیں مشروع کی تاکہ عبادتوں سے اسلام کے اندر نکھار آئے، عبادتوں سے ایمان کے اندر مضبوطی اور پختگی آئے، عبادتوں کے کرنے سے مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کرے۔ مگر ہماری عبادتیں، عبادت کم، عادت زیادہ۔ ہم جو کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو کبھی یہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے اب کہ جو کرنے لگے ہیں ذرا اس کو پوچھ لیں یہ کس نے کہا ہے کہ کرو، اور کون کہنے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر،
کتنے مسئلے ایسے ہیں اللہ کی قسم کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی رائے ہے؟ وہ پی ایچ ڈی ایم اے ایم ایس سی کرنے والوں وہ پرائمری بھی نہیں کرتے تھے اسکولوں میں، پر اتنی سمجھ اللہ نے دی کہ وہ ڈفرینشیٹ کرتے تھے ما شرعہ ربہم وما قالہ رسول اللہ، جو ان کے رب نے شریعت اتاری اور جو رسول اللہ نے بیان کیا وہ اس میں فرق جانتے تھے۔ کتنے صحابی اور کتنی صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے صراحتاً پوچھ لیا، یا رسول اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم شریعت ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اب ہماری حالت، ہم اس مسئلہ عظیم مسئلہ دینی میں سوال بھی نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے۔ فوراً شورش کھڑی ہوگی، مولوی اٹھیں گے، ان کے ساتھ تھانے دار ملیں گے، ایف آئی آر کٹے گی، پرچہ توہین رسالت کا داغ دیا جائے گا۔ حکومتیں تحفظ کرتی ہیں، اللہ کی قسم یہ انگریز بے ایمان اور یہ فرانسیسی پلید یہ مسلمانوں کے ملکوں پر چڑھے، یہ تو دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے ہر اس چیز کو سہارا دیا جو اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کے لیے مسلمانوں کے جہال نے شروع کر دیا، انہوں نے ہر اس چیز کا سہارا۔ اب دیکھ لو، اتباع سنت پر، عقیدہ توحید پر، مسئلہ دعوت و جہاد پر کانفرنس کرنی ہو تو کمشنر صاحب پر دباؤ ہوگا، ڈی سی صاحب اجازت نہیں دیں گے۔ اب تو مسئلہ ناظموں کے ہاتھ میں ہے، ناظم ہی اکڑ جائے گا، وہ سمجھتا ہے اگر ان کو اجازت دے دی تو نظامت چلی جائے۔ اور یہ روش اب کی نہیں ہے، قدیم ہندوستان کو دیکھ لو، جب انگریز بے ایمان ہندوستان پر چڑھا، اللہ کی قسم اس وقت سے مسئلہ سازی، شریعت سازی، یہ میلاد، یہ مولود، یہ عرس، یہ مزارات، یہ ختم خواجگان، یہ ساری بربادیاں انگریزوں بے ایمانوں نے باقاعدہ ہندوستان کے مسلمانوں پر تھوپی، لاگو کروائیں، اجازتیں دیں، مجسٹریٹوں، تھانے داروں، پولیس افسروں سے کہا کہ جاؤ ان جلوسوں کو سہارا دو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کو گرانے کے لیے مسلمانوں کے جہال یہ کام کرتے۔ یہ عرس کیا معنی؟ عرس کے شادی، عریس، عروس، دلہن، دولہے کو کہتے ہیں نا۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ تمہارا بوڑھا تھا، اب وہ مر گیا، اب اس کی شادی کس سے کر رہے ہو؟ کہ جی عرس ہے پیر۔ اور دیکھ لو، امریکہ آ جائے، روس چلا جائے، برطانیہ ڈوب جائے، کچھ ہو جائے، عرس نہیں رکے گا، عرس پورا ہوگا۔ عرسوں کی آزادیاں، عرسوں کی منظوریاں، عرسوں کے لیے اجازتیں، عرسوں پر خرافات، مناج، گندگیاں سب چلیں گی، کوئی ان کو منع نہیں۔ واللہ میں طالب علم ہوں اس موضوع کا، اس مضمون کا، اس سبجیکٹ کا۔ میں نے دیکھا اور پڑھا، مصر میں بدعتوں کی بہت بڑی ریلی نکلتی تھی، بدعتوں کی ایجاد اور مرکز اور گڑھ مصر بنا، کیونکہ عبیدیوں فاطمیوں کی حکومت آئی بغداد کے زوال کے بعد، تو انہوں نے ساری بدعتوں اور خرافات کو ہوا دی۔ بیچ میں کہیں کہیں شافعیوں کی حکومت آئی، صلاح الدین ایوبی وغیرہ کی، تو کچھ دیر رکاوٹیں رہیں، ورنہ پھر لوٹ کے وہی بدعتیں آ گئی۔ حتیٰ کہ جب فرانس نے مصر پر قبضہ کیا، نیپولین بوناپارٹ نے، تو اس وقت تکلیف تو بہت ہوئی سارے وہاں کے سادہ لو مسلمانوں کو، فرانسیسیوں کی، مگر دین ان کا بدعتی تھا۔ میلاد کا وقت آ گیا، میلاد کا، سو مصری مسلمان میلاد نکالنے کے لیے جلوس لے کے آئے۔ اب فرانسیسی فوجوں کو خدشہ ہوا کہ یہ اجتماع ہوگا، اتنے مسلمان اکٹھے ہوں گے تو کہیں کوئی بلوا نہ ہو جائے، کیا بھی بات نیپولین تک پہنچی۔ اس نے جاسوس بھیجے کہ جاؤ ذرا پتہ کرو کیا ارادے ہیں ان کے، تو پتا چلا کہ نہیں، ان کے ارادے تو جلوس نکالنے، جھنڈیاں، زرق برق لباس اور مٹھائی شیرینی تقسیم کرنے، یہ اپنے نبی کے مولد کا عرس منا رہے ہیں۔ اس نے اپنے جنرلوں سے کہا گھبرانے کی بات نہیں، میرے لیے بھی عربی کپڑے سلواؤ۔ سو نیپولین بوناپارٹ نے باقاعدہ عربیوں جیسا جبہ پہن کر، اسی انداز کے زرق برق لباس لے کر مصری مسلمان بدعتی مسلمانوں کے جلوس میں شامل ہو گیا،
اور کہنے لگا یہ تو دین سماحہ بڑا کھلا دین ہے، اس میں تو ہم بھی چل سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ محمد ناپلیون اسی جلوس میں نام رکھ لیا اپنا۔ نیپولین کو عربی میں وہ ناپلیون کہتے، ناپلیون سے پہلے لفظ محمد لگا کر عربی جبہ پہن کر بوناپارٹ پلیگ فرانسیسی مسیحی مسلمانوں کا قاتل میلاد کے جلوس میں شامل ہو۔ کوئی افسانہ نہیں کہہ رہا، عجائب الاثار فی التراجم والاخبار بہاولپور جامعہ اسلامیہ کی لائبریری میں پڑی ہے، جاؤ عبد الرحمان محمد الجبرتی مرحوم کی کتاب نکال کے دیکھو، ایک ایک واقعہ اس نے فرانسیسی استعمار کا مصر پر لکھا، اور اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ میلاد کے جلوس میں رنگ برنگی جھنڈیوں کے ساتھ نیپولین بوناپارٹ پلیگ بھی شامل ہو۔ اپنی فوجوں سے کہا نہیں پرواہ نہیں، ان جلوسوں سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ کافر یہ جانتا ہے کہ مسلمان جتنا سنت سے دور ہٹے گا مسلمان اتنا برباد ہوگا، لہذا وہ سپورٹ کرتے ہیں کوآپریٹ کرتے ہیں ہر بدعتی اجتماع کا جو سنت سے دور ہے۔ اور ساری دنیا میں آج وہابیت کے خلاف لڑا جا رہا ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو بنیاد پرست ہیں، یہ تو کہیں گے قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانا، قرآن و حدیث تو ابو جہلوں بشوں کی کاٹ کرتا ہے، لہذا وہابیوں سے، سلفیوں سے، اہل حدیثوں سے، اہل السنہ سے، انصار السنہ سے، یہ موٹے موٹے نام ہیں 5-7، ان سارے ناموں کا منہج، مسلک، دعوت، طریقہ ایک ہے نا، تو ان سے دشمنی پینٹاگون بھی کرتا ہے، ہارورڈ، گلاسکو، آکسفورڈ بھی کرتا ہے، پیکنگ بھی کرتا ہے، پیرس بھی کرتا ہے، ماسکو بھی کرتا ہے۔ اب دیکھ لو، ہندوستان جانا ہو، کہو تو ذرا کسی جہادی لیڈر کو، سلفی قائد کو ذرا ویزا ملے، کہیں گے توبہ توبہ، یہ آ کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگائے گا، یہ وہاں آگ لگا دے گا، یہ گجرات احمد آباد کے قتل کے بدلے پر کھڑا کرے گا مسلمانوں کو، نہیں، یہ نہیں۔ تو کون چاہیے؟ جو اجمیروں میں آئیں، خواجہ گیسو دراز کے مزار پر ماتھا ٹیکنے جائیں، ان کو دھڑا دھڑ ویزے اور وفود۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ دو باتیں ہمیشہ بدعت اور شرک و بدعت کے ساتھ، زنا، بدکاری، فسق و فجور، یہ اکٹھے چلتے ہیں، اللہ کی قسم، مشرک، زانی، بدکار، اللہ نے قرآن میں اکٹھا رکھا۔ آج تمہارا صدر حکمران ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے تو مزاروں اور عرسوں اور ختم خواجگان کے لیے بھی ویزے ملتے ہیں، اور شبانہ آدمی کو اور راج ببر پلید کو، فلمی اداکاروں کو بھی ویزے ملتے ہیں۔ فلمی میلے کے لوگ اور مزاروں شزاروں کے لوگ، یہ عرسوں درباروں کے لوگ، یہ خانقاہوں اور درباروں کے لوگ، ان کو بھی ویزا ملتا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور فلموں، تھیٹر، ایکٹر، ایکٹریس، گندگی، آرٹ، لٹریچر، ڈرامہ، اس کے لیے بھی ویزا ملتا ہے، اور ڈیلیگیٹس ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتے۔ یہ سوشل انجینئرنگ ہے، سوشل انجینئرنگ، پاکستان کی سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ جہاد اکبر، جہاد اصغر کی تقریر جھاڑ کے نا صدر صاحب، پھر جہاد بالسیف کو اصغر کہہ کے، کشمیر، فلسطین، کابل، قندھار، بغداد، بصرہ کے جہاد کو اصغر کہہ کے اکبر جہاد کر رہا ہے تمہارا صدر۔ ہندوستان سے یاریاں، کشمیروں پر بار، جنگ بندیاں، کشمیر پر ہندوستان کو فری ہینڈ، اور ادھر مسلمانوں کو بدمعاش بنانے کے لیے، ان کی تعظیم و ثقافت کو مسخ کرنے کے لیے پاکستان پر ہندو فاحش آدمی اور عورتوں کی جلوہ۔ اخبار اٹھا کے روز دیکھ لو، لاہور میں، پنجاب میں اور کراچی میں، وہاں سے ہر روز نئے طائفے آ رہے ہیں۔ تاجروں کے وفد چھوٹی صنعتوں کے لیے، اور فلمی اداکاروں کے وفد بدکاری کو، زنا کو، گندگی کو، یہ آبرو باختہ مناظر کو بڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے یہ دورے کروائے جائیں۔ اور کوئی حیا نہیں، شرم نہیں، غیرت نہیں، پورے پاکستان کو، اس کے ہر سیاستدان کو، ایم اے کے 70 اسمبلی کے ممبران کو، داڑھی والے موٹے وزیر اعظم کو، وردی والے جنرل کو، کوئی اللہ کا خوف نہیں کہ 16
کی چھاتیوں پر زخم پھٹ لگے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کٹے ہیں، ان کی حرمتیں لٹی ہیں، ان کی عصمتیں تار تار ہوئی ہیں. وہ وفد جب آئیں گے تو قوم میں کیا اشتعال پھیلے گا، نفرت کتنی گہری ہوگی، ملک اندر سے کتنا کھوکھلا ہوگا، کسی چیز کی رتی بھر حیا و پرواہ. یہ ہے نا پہلے پاکستان کی تھیوری، امت مسلمہ کا قتل. عقیدہ کے ڈیسک پر، مسلک و منہج کے میز پر، ملت و امت کے لیول پر، تہذیب و ثقافت کے معیار پر، کتاب و سنت کے ساتھ مذاق پر، اور قائدین تاریخ پاکستان کے منہج و موقف اور ساری عمر کی کوششوں پر اللہ کی قسم یہ سودے ہو رہے ہیں اس قیمت. یہ پاکستان عقیدہ کے لیے بنا، اسلام کی بنیاد، اور اللہ کے فضل سے اس کا مطلب عقیدہ توحید رکھا گیا. وہ ساری قوتیں جن کے پیٹ میں مروڑ تھا پاکستان کے بننے کا، آج وہ سب کھل کھیل رہی. مجاہدین پر دباؤ، کشمیر پر سیز فائر یک طرفہ خوشامد، ہندوستان ہندو کی خوشامد، یک طرفہ سیز فائر. اس سیز فائر کے اعلان پر ان کو مہلتیں کہ وہ باڑیں بھی لگائیں، وہ مورچے بھی بنائیں، وہ تازہ دم قوت بھی لے آئے، وہ امریکہ بے ایمان کو کشمیر کی وادی میں لانے کے لیے ہر اپنا آپشن زیر عمل لائے. ان کو پوری فرصت اور اپنے بیٹوں اور شیروں، اپنے بھائیوں پر پابندیاں اور جکر بندیاں اور تانے. یہ تو اندرون ملک حال ہے. اور جو یہاں سے باہر جائیں گے حج پر، کوئی ان کی تربیت نہیں، کوئی کیمپ نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی ان کی ٹریننگ تربیت نہیں. عقیدہ تو حج کیا ہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھو، اور بدعتیوں، خرافاتی مسلمانوں، اللہ کی قسم اگر تمہارا عقیدہ توحید نہیں تو 1.25 لاکھ روپیہ ضائع نہ کرو، اپنے گناہ میں اضافہ نہ کرو. حج تو خاص توحید کے لیے ہے، توحید کا اعلان ہے. ایک عقیدہ توحید کا اعلان وہاں کرو جس بستی بہاولپور شہر میں رہتے ہو، دوسرا احرام کی 2 چادریں لے کے لبیک لبیک پکار کے عقیدہ توحید کا اعلان کرتے ہوئے بیت اللہ میں آؤ ساری دنیا سے، تاکہ ساری دنیا پر توحید پھیلے. حج تو یہ ہے. اور اگر کوئی باندھا ہوا ہے اجمیر سے، کوئی ابدال سے، کوئی قطب سے، کوئی غوث سے، کوئی جیلان سے، کوئی گیلان سے، تو کیا لینا دینا تجھ کو پھر رب رحمان سے؟ یوں ہی خام پیسے بھی ضائع کرتا ہے اور گناہ اپنے اوپر لا. اللہ کے واسطے عقیدوں کی اصلاح کرو، اپنے حجوں کو پاک کرواؤ، خاص کرواؤ اللہ کے ساتھ تاکہ وہ منظور ہوں. یہ پھول پتیوں، ہاروں، گلابوں کے حج نہیں ہے. اللہ کی قسم حج اللہ اکبر کا یومن ولدتہ امہ. حج سے تو بندہ ایسے نکلتا ہے، اگر حج مبرور ہو جائے، حج مقبول ہو جائے، اللہ کا نبی فرما گیا کہ یومن ولدتہ امہ. جب تو عرفات کے میدان میں 2 کپڑے کفن کے مشابہ پہن کر دربار میں کھڑا ہو کر میدان میں اللہ کو پکارتا وعدہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک، تو عرفات کے میدان میں سارے قطبوں، غوثوں، ابدالوں کا انکار، سارے بشوں، ٹومیوں، کافروں کا انکار. حج تو یہ ان الحمد والنعمت، اللہ اکبر، ان الحمد والنعمت لک والملک. ورڈ آرڈر بش بے ایمان کا نہیں، ملک رب رحمان. لا شریک لک، یا اللہ سارے بر اعظموں میں، پورے کرۂ ارض میں، مٹیالی بھوری زمین پر، نیل گو آسمان تلے، لا شریک لک، کوئی تیرا شریک ساجی، ہم سر، ہم پلہ، ہم نوا نہیں. حج تو یہ ہے. اگر یہ عقیدہ دل میں نہیں ہے تو اللہ کی قسم پھر عبادت بھی قبول نہیں، زیارت بھی قبول نہیں، شفاعت بھی واجب نہیں، جنت بھی حلال نہیں. یاد رکھو اگر حج کو جانا ہے تو حج کے لیے توحید کو خالص کرو اپنے دل میں، وحدہ، مناجات اللہ سے، مانگنا اللہ سے، سوال سارے اللہ سے، عبادتیں صرف اللہ کی، پکارنا صرف اللہ کو، ایک اکیلے کو، اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، آرزویں، حاجتیں، ضروریات سب اللہ سے، اور ڈرنا صرف اللہ سے، نہ قبروں میں مرے ہوئوں سے، نہ پینٹاگون واشنگٹنوں میں زندہ مردوں سے. وما علیہ الا البلاغ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. یوں تو ہر جمعہ میں ہر عالم یہی خطبہ پڑھتا ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. مگر نہ بیچارے پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے بدو تھن، نہ سننے والے کو پتا ہوتا ہے. وہ کہتا میری غرض ہی نہیں، میں نے تو آخر منٹ میں آ کے چٹا رومال سر پہ باندھ کے ماتھا ٹیک کے یہ جا وہ جا. دین کو میری ذمہ داری ہے. سننے والا مقتدی سامع وہ سمجھتا ہے کہ مولوی ذمہ دار ہے اسلام کا، مجھے کیا لینا دینا، غلط کہے صحیح کہے، میں نے دو ماتھے ٹیکنے اور جانا. اور مولوی بیچارہ اس کو کوئی سمجھ، علم، عقل، معرفت قرآن و حدیث سے، کتاب و سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہتر ہدایت کس کی ہے؟ ہدی محمد، جو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے بہترین ہدایت. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین امر بات کیا ہے؟ محدثاتها، بدعتیں. محدث کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ کے بعد ہو وہ محدث ہے. چاہے نیت کتنی اچھی ہو، چاہے عمل کتنا خوبصورت ہو. اللہ کی قسم یاد رکھو، بدعت کی تعریف او میرے بھائیوں، مقتدیوں، عالموں، فاضلوں، مجسٹریٹوں، ججوں، ڈپٹی کمشنروں، تم سب جنہوں نے پرچے کاٹنے ہوتے ہیں، تمہارے لیے یہ ضروری ہے اور نہیں پڑھایا جاتا. اس ملک میں، اس ملک کے قانون میں، اس کے نظام میں ان ججوں کو، مجسٹریٹوں کو نہیں پڑھایا جاتا کہ دین کیا ہے اور غیر دین کیا ہے. ان کو نہیں پڑھایا. لا کالج میں فقہ اسلامی کا پرچہ تو رکھا ہوتا ہے، مگر کسی اچھے استاد سے پڑھوایا ہو تو بات ہے. کورس کیا کرے گا اگر پڑھانے والا بیچارہ رٹا رٹایا توتا ہو. دین کس کو کہتے ہیں؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما قالہ رسول اللہ، ما فعلہ رسول اللہ، ما امرہ رسول اللہ، ما فعل بحضرت رسول اللہ. جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں زمانے میں کیا گیا، جو نبی نے کیا، جو نبی نے کہا، جو نبی نے کر کے دکھایا، جو نبی کے سامنے کیا، نبی نے اوکے کر دیا. فذاک الدین، وہ دین ہے، وہ دین. اور بھاولپوریوں 2003 کا ہر مسلمان جو کرے وہ دین نہیں. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز اسلام میں بدعت ہے. کیا معنی نئی کا؟ کتنی عمر ہو اس کی. جو بعد وفات الرسول اسلام میں داخل کی گئی وہ نئی. اور جو رسول اللہ کی زندگی میں اسلام کے اندر ہے وہ اللہ کے رسول سے اوکے ہوا ہے، اٹیسٹڈ ہے، ریکمینڈڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹڈ ہے، اٹیسٹڈ ہے، وہ دین. میں عرس میں چلا جاؤں کہ نہ جاؤں، چندن پیر کے میلے پر میرے موزہ سے ٹرالیاں عورتوں آدمیوں کو رنگین کپڑوں میں ٹرالیوں میں لاد کے مہندی لگا کے باجے لاؤڈ اسپیکر گانا بجا کے عرس میں چلا جاؤں؟ کون فیصلہ کرے گا؟ عرس دین ہے کہ عرس بدعت ہے؟ محمد سے پوچھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد رسول اللہ عرس کو اٹیسٹ کر دے، عرس کو ریکمینڈ کر دے تو عرس دین ہے. مخالفت کرنے والا توہین کا مرتکب ہے. اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرسوں کو ریجیکٹ کر دے تو کرنے والا بدعتی ہے. اب بھٹی کی فصل کے بعد جائیں گے نا چندن پیر پر ذمہ دار. پیر سائیں سنڈی تو مری نہیں، میں تو کنگال ہو گیا پر پھر بھی آیا تیرے در پر ہی، اللہ کے گھر نہیں گیا. یہی کہیں گے نا جا کے، وہ ڈیتھ رن کے سپرے نے سنڈی نہیں بھگائی، سنڈی پھٹی کا ٹیلا کھا گئی، میرا عقیدہ بھی بدعت کھا گئی. اسی طرح میری ٹرالیاں عورتوں اور بچوں کو بھر کے چندن پیر پر جائیں بھاولپور.
اور جو سمجھانے کی بات کرے ہو ظالموں، ان عرسوں میلوں ٹھیلوں میں اپنی قبروں کو برباد نہ کرو، آنکھ سے نہ بھرو، کہیں گے اس کے خلاف FIR کٹواؤ، یہ تو توہین رسالت کرتا ہے۔ اچھا بھائی، چندن پیر کے میلے کی نفی کرنا توہین رسالت کہاں سے ہو گئی؟ چندن پیر میں تیرا رسول ہے، ارے پاک پتن میں تیرا نبی ہے کہ جی نہیں نبی تو نہیں، یہ اولیاء ہے۔ اچھا بھائی، ان کو کس نے اولیاء بنایا؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ تیرے اولیاء ہے، کہے گا اچھا تو اللہ کے رسول سے پیچھے نہیں ہٹتا نا، تو بنیاد پرست ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، تیرے اگینسٹ FIR یہاں نہیں کٹے گی تو بش سے کٹواؤں گا۔ بش کہے گا یہ فنڈامنٹلسٹ۔ کل محدثۃ بدعہ، اور میرے بھائیوں، MA کرنے والوں، MA کروانے والوں، آؤ اسٹینڈرڈ، اللہ کی قسم، کل محدثۃ ما بعد الرسول ما عرف فی الاسلام بعد الرسول فهو بدعۃ، جو اسلام کے دائرے میں رسول اللہ کی وفات کی تاریخ کے بعد انٹروڈیوس کروایا گیا وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا مرتکب آدمی ہے۔